میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس علمی پروگرام میں شریک ہوں۔ ڈی ایس ڈبلیو ہونے کی حیثیت سے بے حد مصروفیت میں یہ شب و روز گزر رہے ہیں، بالخصوص ایز اے ڈی ایس ڈبلیو میں ری اوپننگ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں، اور ری اوپننگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ کل جو ہے فرسٹ فیز کے لیے پی ایچ ڈی تھرڈ ایئر آنورڈ کے طلباء کو جو ہے بلایا گیا ہے۔ کل شام کو پھر میں نے جو ہے وہ سیکنڈ فیز کے لیے جو ہے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، جس کے مطابق ایم اے فائنل ایئر کے بچے بھی 20 اکتوبر سے جو ہے وہ کیمپس آ سکیں گے۔ اور آج سارا دن جو ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیزی رہے، اور تھرڈ فیز کے لیے 8 نومبر سے جو ہے ایم اے کے جو ہے فرسٹ سیمسٹر کے اور ایسے تمام یو جی کورسز جو پریکٹیکل بیس ہیں ان کے طلباء کو جو ہے بلایا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے چند جملوں میں یہ پوری بات کہہ دی، مگر تمام کارروائی کرنے میں اور فائلنگ کرنے میں بڑا وقت صرف ہوتا ہے، میٹنگ کر کے منٹ تیار کرنا، پھر اس کا اپروول لینا، اور اکارڈنگلی جو ہے پھر اس پہ کام کرنا، اسے فالو اپ کرنا۔ یہ سارا کام بڑی دشواریوں، زحمتوں اور صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد ہی پائے تکمیل پہ پہنچتا ہے۔ ہمارے جو پروگرام کے ناظم ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے علم کے لیے، تعلیم کے لیے یہ آرگنائزیشن بنایا، اور بہت ضروری ہے۔ بچوں، پوری دنیا میں جو ہے جو مسائل کے، قوموں کے مسائل کے، افراد ہوں، معاشرے ہوں یا قومیں ہوں، ان کے مسائل کے حل کے لیے 3 سلوشن ہوتے ہیں۔ ایک سلوشن کو ہم پولیٹیکل سلوشن کہتے ہیں، ایک سلوشن جو ہے وہ اکنامیکل سلوشن کہلاتا ہے، اور تیسرا سلوشن جو ہے وہ ایجوکیشنل سلوشن کہلاتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جن احوال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس یہی تیسرا سلوشن، جسے ایجوکیشنل سلوشن کہا جاتا ہے، یہی ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پوری جو ہے تندہی کے ساتھ پوری تمام اپنے قوا کو مجتمع کر کے جو ہے اس لائن پہ کام کریں، پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، اور قوم کے لیے جو ہے یہ ذریعہ بنائیں، ایجوکیشنل سلوشن کو جو ہے اڈاپٹ کریں۔ اور جان لیجئے کہ یہی ہمارے لیے ایک سلوشن ہے، اور بلکہ دنیا کی تمام جمہوری نظام میں تمام اقلیات کے لیے جو الٹیمیٹ سلوشن ہے وہ ہے ایجوکیشنل سلوشن۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیٹیکل حکومت جو فیصلے کرتی ہیں وہ صرف پولیٹیکل بنیاد پہ کرتی ہیں، وہ الیکشن کی بنیادوں پہ کرتی ہیں، وہ ووٹرز کی بنیادوں پہ کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں مائنارٹیز جو ہے وہ کہیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مائنارٹیز کو وہ پریویلیج اور وہ گین جو ہے وہ پولیٹیکلی حاصل نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ جو پولیٹیکلی جو ہے ہمیں وہ پریویلیج نہیں ملتا ہے، تو ہم اکنامیکل سلوشن میں بھی ہم کہیں پچھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو الٹیمیٹ جو راستہ بچتا ہے وہ ہے ایجوکیشنل سلوشن کا۔ اور ایجوکیشنل سلوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اورینٹل ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا یا مدارس میں جا کے تعلیم حاصل کرنا، بلکہ صحیح جو سلوشن ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا۔ ہم جس جنریشن کو، یہ فرسٹ جنریشن ہے جو ایجوکیشن کی طرف آئی ہے، یہ عربی سے، اورینٹل اسٹڈیز سے یا دوسری جو اسلامک اسٹڈیز، پرشین، ٹرانسلیشن، اردو، یہ سبجیکٹ ہیں۔ لیکن ہم یہ ذہن بنائیں کہ یہ تو ہماری اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگا، مگر ہم اس دائرے کو ہمیں وسعت دینا ہے، اور نئی جنریشن کے لیے ہم صرف اورینٹل اسٹڈیز تک اپنے کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوسرے وسائل اور ذرائع ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اور یہی واحد راستہ ہے۔ لوگوں آپ کو جذبات میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل سلوشن کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے، اور جو ملک میں جو حالات ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ جمہوری نظام کی طبیعت ہے، جہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بندوں کو گنا جاتا ہے جس نظام میں، تو اس نظام میں اقلیت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اس انتخابی جو ہے
نظام حکومت میں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن کو اپنائیں، علم کو حاصل کریں، علم اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنی ملت میں علم کے لیے کام کریں، علم کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ اسکل بیسڈ ہو، چاہے وہ علوم کی بنیاد پر ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، یا جو بھی علم کے جو مختلف اشکال اور انواع ہیں ان سب کے لیے کوشش کریں۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ قوم کا سب سے بڑا ہمدرد وہی ہے، قوم کا سب سے بڑا جو ہے وہ مخلص وہی ہے جو قوم میں علم اور ہنر کے فروغ کے لیے کام کرے۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ میں ایک ایسے پروگرام سے آ رہا ہوں جہاں پر اسکل بیسڈ جو ہے کچھ انسٹیٹیوشن قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ایک انسٹیٹیوشن حیدرآباد میں بھی قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے ایڈوانس اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، اور جسے جو ہے ایک بڑی دنیا کی ایک بڑی این جی او نے جو ہے فائنینشیل سپورٹ کیا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے عربی زبان پڑھنے سے ہی جو ہے سب ساری بھلائیاں ہو جائیں گی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی علم کا اور تعلم کا جو ہے ایک حصہ ہے، اس کا ایک مظہر ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک تناسب ہونا چاہیے۔ ہمیں عربی داں کتنے چاہیے اتنے ہم عربی داں تیار کریں، ہمیں انجینئر کتنے چاہیے، ڈاکٹرز کتنے چاہیے، ہنرمند کتنے چاہیے، جو ہے وہ ڈپلومیٹ کتنے چاہیے، سائنٹسٹ کتنے چاہیے، ہم اس کے حساب سے بھی کام کریں۔ اور کمپٹیشن اس لیے اہم ہے کہ اصل ایجوکیشنل سلوشن میں جو کمپٹیٹیو جو اپرچونیٹیز ہیں وہی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں تمام جو ہے جابس کو۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ذہن سازی کریں قوم کی، اور اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں وضاحت کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی جو ہے ذہنی طور پر تیار نہیں کر سکا ہوں، لیکن نیٹ کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایم اے کے تمام سبجیکٹ کو تھارولی پڑھیے اور سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روایات اور ان کے مصنفین کے نام جان لینے سے، اور مسرحیات اور ان کے مصنفین کے نام جان لینے سے، اور بعض شعراء اور ان کی جو ہے موالید اور وفیات سے واقفیت کی بنیاد پر آپ نیٹ کو نہیں نکال سکتے۔ میں ایک بار سیٹر بھی رہا ہوں پیپر کا، میں جانتا ہوں کہ جو انسٹرکشنز ملتے ہیں پیپر سیٹ کرنے والوں کو وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ دراصل یہ بنیادی طور پر جو اس کا مین اور بیسک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو تھارولی چیک کیا جائے کہ عربی زبان و ادب، جب ہم عربی زبان و ادب کہتے ہیں تو تمام اس کے علوم و فنون جو ہے وہ خط اور املا سے لے کے خط اور املا، نحو، صرف، معنی، بیان، بدیع، محاورہ، شاعری، تاریخ عربی، ادب، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریسرچ میتھڈولوجی، لنگوسٹک، ٹرانسلیشن، یہ سارے پہلو کو جو ہے جمع کیا جاتا ہے۔ تو نیٹ کی تیاری کا سب سے جو بنیادی جو فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام علوم عربیہ، دیکھیے آپ ایسا ہو گیا کہ بہت سارے سبجیکٹ جو ہے بہت ساری یونیورسٹیوں میں پڑھائی نہیں جاتی، جیسے محضر ادب ہے، کہیں پڑھایا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھایا جاتا ہے، انڈین عربی لٹریچر ہے، کہیں پڑھایا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھایا جاتا ہے، کہیں تھارولی پڑھایا جاتا ہے، کہیں بہت ہلکے سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دیں کہ ہم محضر، اگر ہمارے نصاب کا حصہ نہیں رہا ہے محضر ادب تو ہم محضر ادب کو بھی پڑھیں، اور اس کو بھی، اور سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ سبجیکٹ کے نوٹس تیار کیجیے، اور آپ اپنے نوٹس کے ذریعے جو ہے اس سبجیکٹ کو اپنے نوٹس بنائیے۔ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا ہے، ضروری ہے کہ آپ لکھیے۔ یاد کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک بار آپ پڑھیے، پھر اس کو لکھیے، اس کے بعد اس کا ریویژن کیجیے۔ تو یہ 2-3 مرحلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اور آپ جانیے کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تاریخ اور جغرافیہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم عالم عربی کی بات کرتے ہیں یا الاقطار العربیہ کی بات کرتے ہیں، اگر ہمیں صحیح جغرافیائی جو ہے وہ حقیقتیں اس سے ہمارے اوپر آشکار نہیں ہے تو ہم بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے جو ہے ان کو یاد کریں۔ لیوانت کا ایک لفظ آتا ہے، لیوانت کسے کہتے ہیں؟ میسوپوٹامیہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ میسوپوٹامیہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی سامی اقوام جو ہے وہ کون تھی اور کہاں رہتی تھی، یہ سب
عربی زبان و ادب سے تعلق رکھنے والی جو ہے چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بلاغت اور اس کے تینوں فن جو ہے، یعنی معنی، بیان اور بدیع، اس پر جو ہے ہم زور دیں، چونکہ اس سے متعلق سوالات ہمیشہ رہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک عربی جرنل کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. ایک عربی جرنل کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیشہ رکھیں. یا شرق الاوسط کو پڑھیں، یا جو ہے آپ الاہرام کو پڑھیں، یا BBC کا جو عربی ہے، یا ڈاچ ویلی کا جو پرچہ ہے، یا جو بھی جو ہے نیوز 24 العربیہ جو ہے آپ اس کو لیں، مگر ایک کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو جو احداث ہیں، جو وقائع ہیں، جو پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامیکل اور ایجوکیشنل جو تبدیلیاں جو ہے عرب ورلڈ میں آتی رہتی ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ واقف ہوئیے. اب اس طرح کے احداث جیسے کہ عربی العربی کا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ عربی العربی کو آپ اچھے سے اگر نہیں پڑھیں گے تو ضرور آپ ایک آدھ سوال جو ہے آپ اس سے ناواقف رہ جائیں گے، اور اس سوال کو آپ اچھے سے اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے. تو بہت ساری تفصیلات ہیں. اگر آپ حضرات چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ پھر بیٹھوں گا اور تفصیل سے جو ہے بات کروں گا. ابھی میرے پاس جو ہے عرب ورلڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے اسکرین شیئر کی پرمیشن دی جائے. ہمارے سامنے جو ہے یہ ورلڈ میپ ہے، سمجھ رہے، جس میں دنیا کی بڑی زبانوں کو جو ہے وہ بڑی زبانوں کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، جس میں جو اہم زبانیں ہیں انڈو یورپین ہے، سمجھے، جو یعنی آپ سمجھیے مہاراشٹر سے لے کے یہ پورا جو بلو کلر میں جو آپ کو جتنا ایریا دکھایا گیا ہے، یہ سب انڈو یورپین زبانوں کا جو ہے وہ ایریا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑی جو ہے لینگویج فیملی ہے، جو تقریباً جانیے تو پوری دنیا ہی پر جو ہے اس کا جو ہے وہ اقتدار ہے. یہ تو صرف ایشیا اور افریقہ اور آسٹریلیا میں دکھایا گیا ہے. یورپ میں، امریکہ میں بھی یہی زبان ہے، کینیڈا اور USA میں، اور جو ساؤتھ امریکہ ہے، لیٹن امریکہ ہے، اس میں بھی اسی فیملی کی جو ہے بولی جاتی ہے. یہ ایفرو ایشیاٹک زبانوں کا ہے، جو آپ کو اس کلر میں دکھایا گیا. آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے بچوں؟ ہلو جی سر، آ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے نارنجی کلر کا، یہ پورا جو ہے یہ ایفرو ایشیاٹک جو ہے ریجن کہلاتا ہے. ایفرو ایشیاٹک جو ہے یہ زبانیں ہیں. پہلے اس کا نام صرف سیمیٹک تھا، اور اب اس کو ایفرو ایشیاٹک زبان کہا جاتا ہے. اللغات السامیہ الحامیہ، اللغات السامیہ او مجموعۃ اللغات السامیہ والحامیہ، یہ اس کا نام ہے. یہ بھی کبھی کبھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عربی جو ہے کس فیملی آف لینگویجز میں آتی ہے، کس فیملی آف لینگویجز میں آتی ہے. تو اس فیملی کا نام ہے جو ہے مجموعۃ اللغات السامیہ والحامیہ. اب نیا اس کا نام جو ہے وہ ایفرو ایشیاٹک جو ہے، ایفرو ایشیاٹک جو ہے اللغات الآسیویہ الافریقیہ، اللغات الآسیویہ الافریقیہ. پہلے اس کو اللغات السامیہ والحامیہ کہتے تھے، مگر اب ریسنٹلی جو ہے وہ ایفرو ایشیاٹک زبانوں کے ساتھ جانی جاتی ہے. مگر بسا اوقات اللغات السامیہ الحامیہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. یورپینس نے پوری دنیا کی زبانوں کی جو سب سے پہلی تقسیم کی تھی، تو وہ دنیا کی زبانوں کو انہوں نے 3 حصوں میں بانٹا تھا، سامی، حامی اور تورانی. تو سامی زبانیں جو ہے وہ جو ہے سامی اور جو ہے انڈو یورپین. تو انڈو یورپین زبانیں جو ہے وہ ہندوستان سے لے کر یہ آرین زبانیں ہیں جو پورے یورپ میں بولی جاتی ہیں، ایران میں بولی جاتی ہے، افغانستان میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور اس کے بعد نیپال میں. اور انڈیا میں صرف ساؤتھ انڈیا کو چھوڑیے، جہاں کی 4 زبانیں جو ہے وہ انڈو یورپین زبان سے باہر ہیں. اور وہ چاروں زبانیں جو ہے اللغات الدراویدیہ کہلاتی ہیں، دراویڈین لینگویجز کہلاتی ہیں. جو 4 بڑی زبانیں ہیں یہی دراویڈین لینگویجز ہیں، جو تیلگو، ملیالم، کنڑ اور تمل. یہ 4 زبانیں جو ہے یہ انڈو یورپین زبانوں میں نہیں آتی ہیں،
باقی تمام جو ہے ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، بڑی زبانیں ہیں، وہ سب انڈو یورپین زبانوں میں آتی ہے. صرف ایک زبان ہے جو وہاں پر جنوب بہار اور جھارکھنڈ کے بعض علاقوں میں بولی جاتی ہے، جو منڈا زبان ہے. وہ جو ہے یہ اس زبان کا حصہ ہے. یہ جو ہے آسٹرو ایشیاٹک اللغات الآسیویہ الآستریلیہ، اس کا حصہ ہے، جو یہاں پر جھارکھنڈ کے بعض علاقوں میں جو آدیواسی جو زبان کو بولتے ہیں وہ ہے. اور اسی بنیاد پر علماء کا یہ خیال ہے کہ آسٹریلیا جو ہے کبھی نہ کبھی، یہ جو جگہ آپ کو خلیج کی جگہ طرح دکھ رہی ہے، کبھی نہ کبھی یہ بر اعظم آسٹریلیا جو ہے وہ یہی تھا. اور یہ اس کی دلیل یہ لاتے ہیں کہ ایک ایسی زبان بولی جاتی ہے جو ایک فیملی کی ہے. یہاں قدیم آسٹریلیا کے باشندے بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہاں جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے بعض جو ہے درج آبادیوں والے قبائل بھی اس زبان کو بولتے ہیں، جو اللغات الاسٹرو ایشیاٹک زبان کہلاتی ہے. تو سب سے بڑی جو ہماری اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، پنجابی ہے، گجراتی ہے، مراٹھی ہے، اڑیا ہے، بنگالی ہے، راجستھانی ہے، اس کے بعد پشتو ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پرشین ہے. یہ ساری زبانیں جو ہے یہ جو ہے انڈو یورپین زبانوں کا حصہ ہیں. انڈو یورپین زبانوں کو میں دو حصے ہوتے ہیں، یورپین زبانیں اور انڈو ایرانین زبانیں. تو یہ ساری زبانیں انڈو ایرانین زبانیں کہلاتی ہیں، جو مہاراشٹر سے لے کے اور ایران، ترکی کے بعض جو کردوں کے جو اپنی زبانیں ہیں، خاص زبانیں، وہ بھی جو ہے ایرانی زبانوں کا حصہ ہیں. میں صرف آپ کو یہاں پر باقی بڑی زبانیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو افرو ایشیاٹک زبانوں کا جو ایریا ہے، اسی سے عالم عربی جو ہے، عرب ورڈ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے. اور عرب ورڈ جو ہے اسی علاقے میں پھیلا ہوا ہے. دنیا کی بہت ساری قوموں کی تشکیل میں مذہب کا جو ہے وہ ہاتھ رہا ہے، کچھ قوموں کی تشکیل میں زبان کا ہاتھ رہا ہے، کچھ قوموں کی تشکیل میں جو ہے وہ ریجن کا جو ہے بہت اہم رول رہا ہے. جو عالم عربی ہے یہ دراصل بنیادی طور پر ان کو ایک چیز جوڑنے والی جو ہے وہ ہے عربی زبان ہے. عربی زبان ہے. آپ دیکھیں تو لبنان میں جو ہے وہ غیر مسلموں کی میجارٹی ہے، مگر وہ بھی عالم عربی کا جو ہے وہ پارٹ ہے. میں آپ کو اس سے باہر نکالتا ہوں. غالباً اس میں ہے، یہ ہے این انٹریکشن ٹو عربک لینگویج. اس میں بھی میرے خیال میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جو گرین سے بنا ہوا آپ کے سامنے ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ وطن عربی ہے. یہ وطن عربی ہے. عرب ورڈ جسے ہم کہتے ہیں یہ یہی ہے. لیکن مجھے لوٹنے دیجیے تاکہ میں یہ ہے، یہ وہ ہمارا تھا جس میں نے کچھ سلائیڈ جو ہے آپ کے لیے اضافہ کیا ہے. یہ ہے دا عرب ورڈ، اور اس کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. الوطن العربی استعمال ہوتا ہے، الدول العربیہ استعمال ہوتا ہے، الاقطار العربیہ استعمال ہوتا ہے. یہ ساری اصطلاحات آپ یاد رکھیے. الاقطار العربیہ، الدول العربیہ اور جو ہے الوطن العربی، یہ تین بڑی اصطلاحیں ہیں جو پورے ریجن کے لیے جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ریجن جو ہے بیسیکلی جو ہے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. یہ ایشین پارٹ ہے جس میں سیریا، لبنان، فلسطین، جارڈن، عراق، گلف کی ریاستیں، یمن، بحرین اور عمان وغیرہ، اور سعودی عربیہ ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے یہ نارتھ افریقہ اور شرق افریقہ ہے، جس میں جو ہے آپ کو جو زبانیں ہیں، جو ملک ہیں، موریتانیہ ہے، مغرب ہے، تونس ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، سوڈان کے بعد صومالیہ ہے، جزر القمر ہے اور جبوتی ہے. یہ تین نام بھی یاد رکھیے. عموماً جو ہے جب ہم عرب ورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ تین نام جو ہے بھلا دیتے ہیں.
وہ ہیں جزر القمر، کومور آئیلینڈس. یہ فرینچ آکوپائڈ جو ہے، فرینچ استعمار کا حصہ تھا اور جو آزاد ہو چکا ہے. تو یہ علاقے میں جو جسے ہم قرن افریقیہ کہتے ہیں، قرن افریقیہ کہتے ہیں، یعنی افریقہ کی سینگ جو ہے، اسی حصے میں یہ تینوں ملک ہیں. جبوتی جو ہے جزر القمر ہے، جو جزر القمر یہاں سمندر کے حصے میں ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. اور صومالیہ ہے جو سب سے بڑا ملک ہے، شرق افریقہ کا سب سے بڑا عرب ملک جو ہے صومالیہ ہے. پھر جبوتی ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ جزر القمر یا کومور آئیلینڈ ہے. اور یہ باقی سب یہ جو ہے یہ پورے شمال اس کے ہیں. تو یہ پورا جو ہے یہ ہے. اور ان سب کو جمع کرنے تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو جامعۃ الدول العربیہ کہتے ہیں. جامعۃ الدول العربیہ کہتے ہیں. یہ عرب لیگ جامعۃ الدول عربیہ، یہ جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے ملکوں کو کرتی ہے. OIC جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کی تنظیم ہے. سارک ہے اور بہت ساری جو ہے دنیا میں جو ہے سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی جو ہے آرگنائزیشنز ہیں. اس میں ایک اہم آرگنائزیشن جامعۃ الدول العربیہ ہے، جسے عرب لیگ کہتے ہیں، جو ان تمام ان ملکوں کی جو ہرے رنگ سے دکھائے گئے ہیں ان سب کو جو ہے شامل ہے. اس کو آپ اس کا محل وقوع سمجھیے. اس کا محل وقوع جو ہے کیا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی الوطن العربی کے مشرق میں کون سا ملک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ الوطن العربی کے مشرق میں جو ہے یہ ایران ہے. یہ ایران ہے. اور اگر جنوب مشرق میں دیکھیے تو یہ بحر العرب عربین سی ہے. بحر العرب عربین سی ہے، یہ حصہ پورا ہے. یہ خلیج عرب ہے، یہ حصہ یہ ایران ہے. شمال میں اگر آپ دیکھیں تو شمال میں جو ہے جو زمینی حصہ ہے وہ ترکی کا ہے. اور یہ باقی حصہ جو ہے یہ پانی کا ہے. یہ پانی کا حصہ ہے جسے میڈیٹرینین سی کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کا عربی میں نام بتائے گا؟ اس سمندر کا عربی میں نام کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ بہت سارے عرب ملکوں کو، شام، فلسطین، جارڈن، ایجپٹ، لیبیا، ٹونیشیا، الجزائر، مغرب، موریتانیہ، اتنے سارے ملکوں کو جو ہے یہ ٹچ کرتا ہے. تو یہ ہے میڈیٹرینین سی. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ البحر المتوسط. البحر المتوسط. البحر المتوسط البيضاء. اس کا نام ہے البحر الابیض المتوسط. اس کو نوٹ کر لیجیے، یہ آفیشیل نیم ہے. البحر الابیض المتوسط. من فضلك اغلق صوتك يا اخي. من الذي يتكلم ويشوش على الاخرين ايضا؟ تو اس کا آفیشیل نام کیا ہے عربی میں؟ البحر الابیض المتوسط. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ البحر المتوسط ہے، البحر المتوسط الابیض ہے، البحر الابیض المتوسط ہے. تو یہ بحر ابیض المتوسط ہے. اور 1989 سے لے کر 1994 تک جو ہے میں اس سمندر کے کنارے جو ہے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور میں نے جو ہے وہاں سے MA اور MPhil کمپلیٹ کیا ہے طرابلس کی جو ہے کلیت الدعوہ اسلامیہ جو الفاتح یونیورسٹی کے انڈر میں تھا. تو اسی سمندر کے کنارے جو ہے سمندر میں نے سفر بھی کیا. جب لیبیا پر جو ہے ایئر ایمبارگو لگ گیا تھا اور لیبین ایئر لائنس کو ملک سے باہر نکلنے کی پابندی تھی، تو ہم لوگ اسی سمندر کے ذریعے مالٹا پہنچتے تھے. مالٹا جزیرے کو آپ نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں بھی جو ہے اور اسیر مالٹا وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ مالٹا جو ہے شپ سے پہنچتے تھے، فیری سے یا شپ سے پہنچتے تھے اور مالٹا سے بائی ایئر جو ہے ہندوستان آتے تھے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ البحر الابیض المتوسط انگریزی میں میڈیٹرینین سی کہا جاتا ہے. اور اس کا قدیم نام جو ہے بحیرہ روم تھا. یاد رکھیے، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میڈیٹرینین سی کا پرانا نام جو ہے وہ کیا تھا. یہ بحیرہ روم یہی کہلاتا تھا.
بحیر روم یہی کہلاتا تھا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تسمیہ بحیر روم کیوں رکھا گیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کا نام بحیر روم کیوں رکھا گیا؟ کوئی بتائے؟ روم کو راستہ جاتا تھا یہاں سے. ایک آدمی بتائیے. دیکھیں ذرا سا، یہ آپ کی جنرل نالج بھی جو ہے آپ سمجھیے. میں نے بتایا آپ کو کہ جغرافیہ، تاریخ، ادب، یہ سب آپس میں جو ہے کو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ تھرولی اس چیزوں کو نہیں جانیں گے تو کبھی کبھی رٹ کے کچھ کام چل جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں چلے گا. اسے بحیر روم کیوں کہتے تھے؟ روم کے لیے راستہ جاتا تھا، لوگ جو تجارت کرتے تھے تو یہ راستے سے کرتے تھے. روم کہاں ہے؟ جی روم کیا چیز ہے؟ روم مطلب یہ جو ابھی آج کا ترکی ہے وہ روم تھا پہلے. جی سر اٹلی کی راجدھانی روم. جی سر اٹلی روم ہے. وہ روم ہے. ہم بحیر روم کہہ کے بات کر رہے ہیں. اٹلی روم ہے. اٹلی کے لیے جو راستہ جاتا تھا، اٹلی جو ہے وہ وہاں پر اس کی کیپٹل جو ہے وہ روم ہے. لیکن یہ کہ روم جو ہے جو ہماری عربی کی تاریخ میں جو لفظ ہے وہ روم شہر سے الگ چیز ہے. سر جو قدیم ثقافتیں تھیں، دو قدیم ثقافتیں تھیں. ایک تھی آپ کی روم ایک ثقافت تھی اور ایک فارس ثقافت تھی. تو ان کا جو یہاں بحر روم کے آس پاس جن کا جو تسلط تھا یا جو یہاں پر حکمرانی کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں رومی ہوتے. بیسکلی آپ کو میں بتاؤں آپ کو کہ بحیر روم کہنے کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں کی سلطنت جو رومی جو شرقی جو تھے ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قسطنطنیہ تھا اور پورے شام پہ ان کا قبضہ تھا. مصر کے اسکندریہ جو ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اسکندریہ پہ ان کا قبضہ تھا. پورا لیبیا کا شمالی حصہ ان کے قبضے میں تھا. لیبیا کو ٹریپولی انہوں نے، جو طرابلس جسے کہتے ہیں نا، طرابلس جسے کہتے ہیں، طرابلس کیوں اس شہر کا نام وہ طرابلس نہیں بلکہ اس کا رومن میں جو اطالوی زبان تھی بلکہ لیٹن زبان جو تھی، لیٹن زبان میں اس کا نام تھا ٹریپولی. اور یہ پورے لیبیا کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں یہ دائرہ بنا رہا ہوں، اس پورے لیبیا کو وہ لوگ کہتے تھے ٹریپولیٹانیا. یعنی 3 شہروں کا ملک. 3 شہروں کا ملک کہتے تھے. اور وہ 3 شہر کون کون تھے؟ ایک شہر تو ان میں موجودہ طرابلس ہے، دوسرا شہر جو ہے وہ لیبدا تھا، اور تیسرا شہر جو ہے مشرق میں ہے، مجھے نام نہیں یاد ہے. میں نے وہ تینوں شہر دیکھے ہیں. تینوں شہر ہزاروں سال سے زمین میں دفن تھے. اس صدی کے جو ہے ربع اول میں ان کو زمین سے کھود کے نکالا گیا ہے. مصراتا نام ہے. لیبدا، مصراتا اور طرابلس جو ہے وہ شہر باقی رہا، اور لیبدا اور مصراتا جو ہے وہ ریت کے اندر دفن ہو گئے تھے، جنہیں ابھی حال میں 70-80 سال پہلے، 90 سال پہلے جو ہے زمین سے ایکسکیویشن کے ذریعے باہر نکالا گیا ہے. تو یہ 3 شہر جو ہے رومیوں نے آباد کیے تھے، اور ان 3 شہروں کی بنیاد پر اس کا نام جو ہے ٹریپولیٹانیا رکھا تھا، جن میں سے ایک شہر ٹریپولی کے نام سے، جبکہ ٹریپولی کا معنی ہوا، لٹرل میننگ جو ہے ٹریپولی کا معنی ہوا 3 شہر. تو یعنی ایک شہر کا نام 3 شہر ہے، یوں سمجھیے اس کو، ایک شہر کا نام 3 شہر ہے. اور اسی طرح رومیوں نے جو ہے وہ سیریا اور لبنان میں بھی ایک ٹریپولی ہے، سمجھے، جسے ہم طرابلس الشام کہتے ہیں تاکہ دونوں میں فرق ہو سکے. وہاں بھی رومیوں نے ٹریپولی نام کا شہر نہیں، وہاں بھی 3 شہر بسائے تھے اپنے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے. اس پورے علاقے کو، ریجن کو وہ ٹریپولی کہتے تھے، مگر وہ ٹریپولی کے نام سے 2 شہر بچ گئے. باقی طرابلس الشام کے بھی باقی 2 شہر غائب ہو گئے، اور طرابلس الغرب کے بھی دونوں شہر باقی ہو گئے. آپس میں فرق کرنے کے لیے جو لبنان کا طرابلس ہے اس کو طرابلس الشام کہتے ہیں، اور جو لیبیا کا طرابلس ہے اس کو طرابلس الغرب کہتے ہیں. تو بحیر روم کی تسمیے کی وجہ یہ ہے کہ رومی جو ہے، جن کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یہاں ترکی میں، دیکھیے یہاں جہاں میں نے یہ رکھا ہے، یہ ترکی میں قسطنطنیہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور ان کے جو مستعمرات تھے، نو آبادیاں تھیں، یہ بحیر روم کے چاروں طرف تھی. چنانچہ جب سے تاریخ کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ
جو سمندر ہے یا جو یہ سی ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ رومیوں کا اقتدار تھا، اسی وجہ سے اس کا تسمیہ ہوا بحیرہ روم، یہ قدیم اس کا تسمیہ تھا۔ بعد میں پھر اس پر سلطنت عثمانیہ نے جو ہے پہلے سب سے پہلے تو مسلمانوں نے خلافت کے عہد میں حکمرانوں نے جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں یہ 700-800 سال یہ پورا بحیرہ روم رہا، اور یہیں پر جو ہے اسی سمندر کو بحیرے یہ جو سفید جو سمندر سے کیا کہتے ہیں، جو سعودی عربیہ اور افریقہ کے درمیان میں جو یہ سمندر ہے جس کے ساحل پر جدہ واقع ہے، سمندر کا نام کیا ہے؟ البحر الأحمر۔ البحر الاحمر۔ اس کا قدیم نام کیا تھا؟ اس کا قدیم نام تھا بحر قلزم۔ قلزم، بحر قلزم، اور احمر اور قلزم جو ہے ایک ہی رنگ کی دو نام ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ قلزم جو ہے وہ احمر ہی کا ایک جو ہے عربی میں ایک لغت ہے جس کو لال کہتے، مطلب بہت سخت لال جو ہے، یعنی الاحمر الداکن جو ہے، الاحمر الداکن هو القلزم، یہ بحر احمر ہے۔ بحر احمر جو ہے البحر الابیض المتوسط کو ملانے والی جو نہر ہے اسی کو نہر سویز کہتے ہیں، نہر سویز کہتے ہیں، جو سویز نام کی ایک بستی کے قریب سے گزر کر بحر احمر تک آتی ہے۔ اور یہ جب راستہ جو ہے، یہ راستہ جب یہ نہر سویز بن گیا تو یورپ کو ہندوستان آنے کے لیے تقریباً آدھا راستہ ہو گیا۔ پہلے یورپ کے جہاز، یہ انگلینڈ ہے، یہ فرانس ہے، یہ اسپین ہے، یہ پرتگال ہے، ان کے جہاز کو آنے کے لیے یہ پورا افریقہ بر اعظم سے گھوم کے جو ہے یہاں آنا پڑتا تھا، اور یہاں سے جو ہے کالی کٹ اور مہاراشٹر اور گجرات کے دوسری بندرگاہوں تک آتے تھے۔ مگر جب یہ راستہ بنا یہ اس زمانے میں بنا جب برطانیہ اور فرانس کے اقتدار میں یہ پورا علاقہ تھا۔ شام اور لبنان فرانس کے اقتدار میں تھا، مصر جو ہے وہ لیبیا برطانیہ کے ہاتھ میں تھا، اور لیبیا جو ہے وہ اٹالیا کے ہاتھ میں تھا۔ تب جو ہے یہ نہر بنائی گئی تھی، اور جمال عبد الناصر نے اس نہر کو نیشنلائز کرایا اپنے زمانے میں، جس کے خلاف امریکہ اور فرانس وغیرہ نے مشترکہ طور پر مصر پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، جس کو آپ نے تاریخ عربی ادب میں پڑھا ہوگا۔ تو یہ پورا خطہ ہے، یہ شبہ جزیرہ العربیہ ہے، عربین پیننسولا ہے۔ عربین پیننسولا کو آپ اگر دیکھیں تو اپنے مغرب میں جو ہے یہ وہ ریڈ سی ہے، اور اس کے نارتھ میں جو ہے وہ نارتھ شرق میں یعنی نارتھ ایسٹ میں عراق ہے، نارتھ ویسٹ میں جارڈن اور وہ شام ہے، اور ساؤتھ میں جو ہے یہ خلیج عرب اور بحر عرب ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہوا، اور یہاں سے یہ پورا، اور یہ حصہ جو ہے یہ اٹلانٹک اوشین کا ہے، یہ اٹلانٹک اوشین کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو ٹپ ہے، یہاں پہ اس کے آخری جو شہر ہے اس کا نام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وطن عربی میں سب سے مغرب میں واقع جو شہر ہے اس کا نام ہے دار البیضاء۔ اور دار البیضاء کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ موراکو۔ نہیں، یہ ہم شہر کی بات کر رہے ہیں، ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں بچوں۔ دار البیضاء کو یہ پوچھتے ہیں، یہ آپ جی آر ایف کا سوال ہو سکتا ہے، نیٹ کا سوال ہو سکتا ہے۔ کیسا بلینکا سر؟ جی کیسا بلینکا سر؟ جی وائٹ ہاؤس۔ کیسا بلینکا؟ کیسا بلانسا؟ نہیں، اس کا تلفظ کیسا بلانکا؟ اس کا نام ہے کاسا بلانکا۔ کاسا بلانکا، اور یہ اسپینش زبان میں جو ہے دار البیضاء ہی کا ترجمہ ہے، دار البیضاء کا ترجمہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لینگویج میں دار البیضاء کا ترجمہ ہے کاسا بلانکا۔ یہ سب سے مغرب میں پڑنے والا جو ہے یہ شہر ہے، اور اس کا جو لیٹیچیوڈ ہے وہ لیٹیچیوڈ ویسٹ ہے۔ لیٹیچیوڈ ویسٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو زیرو ڈگری جو لیٹیچیوڈ ہے، جو اس سے مغرب میں یہ حصہ پڑتا ہے، اس سے مغرب میں یعنی لندن سے بھی مغرب میں یہ حصہ پڑتا ہے،
लंदन के मुकाबले में ये हिस्सा आगे मगरिब में पड़ता है। और यूरोप के तमाम, आप देखिए ये यूरोप के, देखिए ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। अगर आप इनके मुकाबले में देखें तो सबसे ज़्यादा मगरिब में पड़ता है, मगर हम इसे आलम मशरिक कहते हैं। आप समझते हैं ना, हम इसे, यहाँ की स्टडी को ओरिएंटल स्टडी कहा जाता है। अगर ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में अगर कोई स्टडी होती है दारुल बैदा सिविलाइजेशन की, दारुल बैदा की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, दारुल बैदा में बोली जाने वाली ज़बान की, दारुल बैदा की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, दारुल बैदा की तारीख पर अगर कोई स्टडी अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में होती है तो उसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं। यानी ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या? अदरासात शर्क़िया कहते हैं। ओरिएंटल स्टडीज़ का मतलब अदरासात शर्क़िया कहते हैं। जबकि वाक़या ये है कि ये हिस्सा जो है वो इंग्लैंड से भी जो है मगरिब में पड़ता है, इंग्लैंड से भी मगरिब में पड़ता है, पूरे यूरोप के मुकाबले में मगरिब में पड़ता है। इसीलिए इससे ये बात प्रूव होती है कि मशरिक़ और मगरिब की जो तक़सीम है उसमें जोग्राफिया का दखल कम है और इस्तेमार का दखल ज़्यादा है। नौ आबादियाती निज़ाम का जो है वो दखल ज़्यादा है। जो ईसाई हुकूमतें हैं और जो यूरोपियन हुकूमतें हैं उनको हमने मगरिब करार दिया है, और जो गैर ईसाई और गैर यूरोपियन जो है जोग्राफियाई खित्ते हैं उनका नाम हमने मशरिक़ रखा है। लिहाजा ये कहना कि इस्तिशराक जो है ये तलब मशरिक़ है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये गैर ईसाई और गैर यूरोपियन जो है मुल्कों, कौमों, शुऊब की स्टडी का नाम जो है वो इस्तिशराक है। इससे ये समझ, चूँकि ये हिस्सा जो है वो सबसे मगरिब में पड़ता है। और यहाँ पर शाह हसन के ज़माने में यही में था, तो यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। जो मस्जिद जो है उसकी खुसूसियत ये है कि दारुल बैदा की ये मस्जिद जो है ये शहर खुद आलम अरब का और पुरानी जो दुनिया थी उसका सबसे मगरिबी ही शहर है। और इस शहर को उसके समंदर में, वो मस्जिद आधी समंदर में है और आधी ज़मीन पर है। गोया पुरानी दुनिया की मगरिब के में वाक़े ये मस्जिद सबसे आखिरी इमारत है। जामे हसन इसका नाम है, मलिक हसन के नाम पे इसका नाम रखा गया। 1994 में जब हम मगरिब गए थे तो हमने इसको देखा था। इंग्लिश में इसको मराक्को कहते हैं, उर्दू में हम लोग मराकश कहते हैं, और अरबी में इसे मगरिब कहा जाता है। अरबी में इसे मगरिब कहा जाता है। और मराक्को जो है ये स्पेनिश ने दिया था, मोरो मराक्को दिया था। और मराकश जो है ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ गलत नाम आ गया। मराकश तो मगरिब का एक शहर है, मराकुश, समझे? मराकुश एक शहर का नाम है, मुल्क का नाम भी नहीं है अरबी में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वो मराकश जो है वो क्या है, समझिए, तो आप ये नहीं बताएंगे कि हाँ हमारे उर्दू में एक मुल्क का नाम है, मगर हकीकत में वो एक शहर का नाम है। उसी शहर के नाम पर हम उर्दू वाले पूरे जो है अल-ममलकतुल मगरिबिया, इसका नाम है, ऑफिशियल नाम अल-ममलका अल-मगरिबिया है, और फिर में इसे हम मगरिब कहते हैं। और अंग्रेज़ी और यूरोपियन ज़बानों में इसे मराक्को कहते हैं, उर्दू ज़बान में हम इसे मराकश कहते हैं। ये सबसे आखिर में है। और आप नीचे की तरफ आइए, नीचे तरफ आइए तो ये माली है, नाइजर है, चाड है, ये जो है साउथ सूडान है, ये साउथ सूडान है, ये इथियोपिया है। ये वो मुल्क हैं जो वतन अरबी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चार मुल्कों में से कौन ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर जो है वतन अरबी से मिलता है, और उनमें एक नाम अगर नाइजर है, चाड है, माली है, इथियोपिया है, तो आप ईरान है, तुर्की है, आप इनका नाम दे सकते हैं। यहाँ स्पेन भी जो है उससे मतलब मिला हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल करीब है। तो ये हमारे लिए ये वतन अरबी है। बच्चों, इसमें बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें आ सकती हैं। द अरबियन, ये जो पूरा जो है ये जो वतन अरबी है, ये 5 जो है बड़े जो है मिंतक़े में तक़सीम है। 5 बड़े मिंतक़े में, 5 बड़े जो है रीजन में ये तक़सीम है जो है, जिसमें एक रीजन का नाम है शिबुल जज़ीरा अल अरबिया। याद रखिए, वतन अरबी के 5 बड़े हिस्से हैं, जिनमें एक है शिबुल जज़ीरा अल अरबिया, द अरबियन पेनिनसुला। इसको अरबियन पेनिनसुला कहते हैं, इसको अरबियन आइलैंड कहते हैं, अरब आइलैंड कहते हैं। यानी जज़ीरा अल अरबिया, अल जज़ीरा अल अरबिया
जजीरतुल अरब, शिबुल जजीरा अल अरबिया, ये सारे नाम जो है इसको जो है शिबुल जजीरा अल अरबिया, बल्कि कहीं कहीं अरबियन सब कॉन्टिनेंट का भी लफ्ज़ आया है। तो अरबियन सब कॉन्टिनेंट, ये शिबुल जजीरा अल अरबिया, ये ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर नाम है। द अरबियन पेनिनसुला, एक नाम जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो शिबुल जजीरा अल अरबिया है। उसके बाद अल जजीरा अल अरबिया, उसके बाद जजीरतुल अरब और शिबुल क़ारा अल अरबिया, ये भी एक नाम है जो कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है। आप समझ रहे हैं, ये जो है साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया यानी जो है जुनूब मगरिब जो है एशिया में जो है ये वाक़ है, और इसका बाज़ हिस्सा अफ्रीका में, बाज़ हिस्सा जो है वो एशिया में वाक़ है। इसके जो बड़े हिस्से हैं, इट इंक्लूड्स द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, समझे। तो मजलिस अद्दुअल अल खलीजी, दुअल मजलिस अद्दुअल अल खलीजी, ये المجلس التعاون الخليجي माज़ा هو المجلس التعاون الخليجي मजलिस अत्ताउन अल खलीजी, अंग्रेजी में गल्फ कोऑपरेशन जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। तो एक तो बड़ा हिस्सा इसका वो है, समझे। शिबे जजीरा का दूसरा हिस्सा जो है वो यमन, और यमन है, सदर्न इराक है, जॉर्डन है, और ये दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है शिबे जजीरा, इंडिया के बाद ये सबसे जजीरा है दुनिया में। जज़ाइर इससे बड़े बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जजीरा है इससे बहुत बड़ा है, मगर जो शिबे जजीरा है वो जो है दुनिया में दूसरे नंबर का है, ठीक है। और ये तकरीबन जो है तकरीबन 3,237,500 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा एरिया है। इसमें जो है यूनाइटेड अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, यमन, कतर और ओमान जो है ये कंट्रीज़ आते हैं। ये आलम अरबी का ये पहला जो रीजन है जिसे हम द अरबियन पेनिनसुला कहते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि अरबियन पेनिनसुला में कौन कौन से मुल्क आते हैं, तो उनमें से कोई एक मुल्क होगा और दूसरे मुल्क इराक़, शाम वगैरह को डाल देंगे जो इसमें नहीं आते हैं। तो इसको भी याद रखिए कि शिबुल जजीरा अल अरबिया में जो है वो कौन कौन से मुल्क आते हैं। शिबे जजीरा को समझते हैं क्या? मल फ़र्क़ बैन अल जजीरा व शिबुल जजीरा? الجزيرة تكون محاطة بالماء من جميع الجهات، أما شبه الجزيرة من 4 جهات طبعا، من 4 جهات، نعم. أما شبه الجزيرة من 3 جهات على الأقل، نعم، من 3 جهات على الأقل. جيد، من 3 جهات على الأقل، صحيح، نعم. ये जोग्राफियाई टर्म है और उसको इसी तरह जो है याद रखना चाहिए। सर जरा उर्दू में बोलिए। ये जजीरा और शिबे जजीरा का फ़र्क ये है कि जजीरा जो है चारों तरफ से जो है वो पानी में से घिरा हुआ हो तो जजीरा कहलाता है, और अगर 3 तरफ से पानी में घिरा हो तो शिबे जजीरा कहलाता है। अगर आपने इसको देखा होगा, जो मैंने आपको ये हिस्सा है, ये हिस्सा है शिबे जजीरा का। तो आप देखें कि यहाँ से पानी शुरू होता है, यानी ईस्ट में, ये साउथ में, ये वेस्ट में, ये आप देखें कि इसका जो है तकरीबन जो है 77% जो है बॉर्डर जो है इसका जो है वो पानी से जो है घिरा हुआ है, इसलिए इसको शिबे जजीरा कहते हैं। और शिबे क़ारा जो है, शिबे क़ारा का इतलाक़ इस पर इसलिए किया जाता है कि ये यहाँ कोई एक कौम, एक तहजीब, अगरचा सब कलमा गो हैं, जी। तो शिबे क़ारा का इतलाक़ इस तौर पर करते हैं कि इसमें कई तहजीबें हैं, और कई किस्म के जो उसूल हैं, कई उसूल हैं, इसलिए इनको कभी कभी शिबे क़ारा का भी इतलाक़ इस पर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि जो 5 बिग रीजन है अल-वतन अल-अरबी या अरब वर्ल्ड में, उसमें पहला है शिबुल जजीरा अल अरबिया, और इसमें आने वाले मुल्क जो है वो जो है यूनाइटेड अरब इमारात हैं, अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा, बहरीन, कुवैत, अल ममलकत अल अरबिया सऊदिया, यमन, कतर और ओमान, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो रीजन है उसको अल हिलाल अल खदीब कहते हैं, द फर्टाइल क्रीसेंट, यानी सब्ज हिलाल। द फर्टाइल क्रीसेंट इज ए जोग्राफिकल टर्म यूज्ड बाय द अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड फॉर द बेसिन ऑफ द टिग्रिस एंड एफ्रेट रिवर। यानी ये एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट, अमेरिकन जो है माहिर तबक़ातुल अर्द के ज़रिए, जो जेम्स हेनरी जिनका नाम था, उनके ज़रिए ये इस्तिलाह पहली बार इस्तेमाल की गई है। और इस इस्तिलाह का ताल्लुक जो है टिग्रिस अरबी में क्या कहते हैं? टिग्रिस रिवर है, दरिया है, जिसको हम दिजला कहते हैं। दिजला और एफ्रेट जो है ये फुरात है। तो दिजला और फुरात दरियाओं के इलाके में जो पूरा खित्ता पड़ता है उसको जो है द फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं, अल हिलाल अल खदीब, यानी सरसब्ज़ व शादाब हिलाल। तो वो एक शक्ल बनती है दरियाओं की जो आके जो शक्ल बनाती हैं, वो एक तरह से हिलाल जैसी शक्ल जो है वो बनती है, इसीलिए उसको द फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जो है ये इराक है, यहाँ से ये उठता है और इधर आके जो है ये पूरा इलाका जो है बिल्कुल ये हिलाल, जैसे कि हिलाल है जिसका मुंह जो है वो जुनूब की तरफ है, जिसका खुला हुआ हिस्सा जुनूब की तरफ है, ऐसा ये हिस्सा पड़ता है। इसीलिए इस खित्ते को एक ख़ास, चूँकि दुनिया की तमाम तहजीबें इसी खित्ते से पैदा हुई, चाहे वो फिनिशियन तहजीब हो, अबरानी तहजीब हो, या मेसोपोटामियन जो है सिविलाइजेशन हो, बाबिलियन सिविलाइजेशन हो, एसोरियन सिविलाइजेशन हो, कुल्दानियन सिविलाइजेशन हो, आरामियन सिविलाइजेशन हो, फेनिशियन सिविलाइजेशन हो, ये दुनिया की मशहूर सिविलाइजेशन जो है, और इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है मेसोपोटामियन जो है, हदारत माबैन नहरैन, जो दिजला और फरात के दरमियानी हिस्से में, जिसे हम लोग हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में जो है गंगा और जमुना के दरमियानी हिस्से को दोआबा कहते हैं। तो ये भी जो है मेसोपोटामियन तहजीब जो है, हदारत माबैन नहरैन जो है, ये भी फरात और दजला के दोआबे में जो है वो कायम थी। और ये दुनिया की मालूम तारीख़ की जो कदीम तरीन तहजीबें हैं, तीन बड़ी तहजीबों में से एक है। एक जो है ये अल हदारा अल मिस्रिया है, हदारा अल फिनिकिया है, और दूसरा अल हदारा अल हिंदिया है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में थी। और ये तकरीबन तीनों जो है ये पैरेलल थी, जिनमें सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड और सबसे ज़्यादा कदीम जो है ये मेसोपोटामियन थी, जो ये क्रीसेंट जो है ये फर्टाइल क्रीसेंट या ग्रीन क्रीसेंट के नाम से इसको जाना जाता है। लफ्ज़ ग्रीन क्रीसेंट भी बहुत सारे मुसन्निफीन ने इस्तेमाल किया है, चूँकि दरियाओं की वजह से इस पूरे खित्ते में काफ़ी शादाबी और सरसब्जी है, लिहाजा इसे ग्रीन क्रीसेंट का भी नाम दिया गया है। और ये इराक और शाम और फ़िलिस्तीन के बाज़ हिस्सों पर मुहित है। आइए हम इसको अब देख लेते हैं कि ये है, दिस रीजन वाज ए विटनेस टू ग्लोबल सिविलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर द न्यूलिथिक एंड ब्रोंज एजेस। न्यूलिथिक यानी अल हजरी अल जदीद, अल हदारा अल हदरिया अल जदीदा, ये न्यूलिथिक जो है तहजीब, और ब्रोंज जो है यानी जो ब्रोंज की जो है, यानी जब इंसान ने जो तांबे का इस्तेमाल शुरू किया था, ये उस पीरियड में यहाँ पर बड़ी तहजीबें जो है वो कायम हुई। बिगिनिंग ऑफ किंगडम एंड सिटीज़ इन साउदर्न मेसोपोटामिया, नॉर्दर्न इराक, यानी जो दजला और फरात का दरमियानी हिस्सा था उसमें मेसोपोटामियन तहजीब की जो है बुनियाद पड़ी। और ये पीरियड कौन था? इसको न्यूलिथिक असरिल हजरी, माबादल असरिल हजरी और कबला असरिल, ये जो ब्रोंज कहलाता है इसको, तो ये ब्रोंज का मतलब तांबे के असर से, यानी असर हजरी जदीद और ये ब्रोंज एज के दरमियान में ये मेसोपोटामियन तहजीब पड़ी थी, इसी अल हिलाल अल खदीब के इलाके में। और तो एक हिस्सा इसका जो है, इस जो हिलाल था इसका जो ईस्टर्न हिस्सा था, ये दजला और फरात
اور عراق میں تھا، اور اس کا جو ویسٹرن حصہ تھا وہ لیوانت کے علاقے میں تھا. لیوانت کہتے ہیں، لیوانت قدیم لیٹن زبان ہے جس کا معنی ہے، لیوانت کہتے ہیں کہ سورج کو نکلنے کی جگہ، سورج کے نکلنے کی جگہ. تو یہ یونانی جو ہے جب صبح تھے تو دیکھتے تھے کہ جس سرزمین سے جو ہے سورج نکل رہا ہے، یعنی وہ اب موجودہ شام ہے، تو انہوں نے شام کو جو ہے لیوان کا نام دیا. لیوان کا لٹرل میننگ ہے سورج نکلنے کی جگہ. آپ کو یاد ہے کہ آئسس جو ہے پہلا وہ آئسل تھا، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت. عراق اینڈ لیوانت اس کا پرانا نام آئسل تھا، جو بعد میں انہوں نے آئسس کر دیا، عراق اور شام کر دیا، ورنہ پہلے یہ آئسل تھا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت. تو لیوانت سے مراد یہی زمین ہے جو شام کی زمین ہے، اور یہ ان کا سب سے پرانا نام جو ہے یہ یہی ہے، لیوانت. اور اس کے بہت سارے نام عہد میں ہوئے ہیں، عربی ادب کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا. آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سرسری طور پر کہ اس میں کون کون سے عرب کنٹری جو ہے، کون کون سے عرب کنٹری آتے ہیں. جارڈن، سیریا، لبنان، فلسطین، عراق. یہ جو ہے یہ ورڈ کا جو ہے جارڈن، سیریا، لبنان اور عراق. تیسرا بڑا گروپ ہے نارتھ افریقہ. نارتھ افریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ حصہ ایجپٹ سے شروع ہو کر اور یہاں مراکو تک، مغرب عربی تک جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا عرب ورڈ کا یہ تیسرا بڑا جو ہے، تیسرا بڑا ریجن ہے. اس میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن کافی وقت ہے. مراکو ہے، لیبیا ہے، ٹیونیزیا ہے، الجیریا ہے، سوڈان ہے اور موریتانیہ. موریتانیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یس سر. یس سر. موریتانیہ جو ہے ابھی بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں کی اکثر آبادی جو ہے فصحا بولنا جانتی ہے. اور جب میں لیبیا میں تھا تو جو موریتانین جو اسٹوڈنٹ تھے وہی تھے جو فصحا بولتے تھے، یا کچھ سیرین اسٹوڈنٹ جو ہے جو فلسطین اور سیریا کے تھے وہ فصحا بول پاتے تھے، اور باقی تمام عربی کنٹریز کے طلبہ جو ہے وہ صرف اپنا لوکل لہجہ اور درجہ ہی بولتے تھے. تو اس میں آنے والے ملکوں میں سب سے ویسٹ میں جو ہے موریتانیہ اور مراکو ہے، اس کے بعد پھر الجیریا ہے، ٹیونیزیا ہے، لیبیا ہے اور مراکو. موریتانیہ کا ایک معاصر شاعر ہے ہشام الجق، اس کا لہجہ بھی تھوڑا الگ ہے، تو جب انہیں را بولتا تو را سنے آتا. ہاں بالکل را بولتے ہیں. ہمارے پاس محمد اولاد زمیتا تھے، وہ بھی را کو اڑا ہی بولتے تھے. تو نام ہی تھا محمد اولاد زمیتا. میرے ساتھی تھے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو وہ بھی اولاد زمیتا، ارے وہ اب ان کے نام ہیں ان کے، تو موریتانیہ ہی کے تھے، اور وہ بھی ان کا لہجہ بھی مجھے یاد ہے، وہ را کو اڑا ہی بولتے تھے. لیکن یہ سب نہیں بولتے ہیں، یہ وہ قبائل بولتے ہیں جو ویسٹرن صحرا میں رہنے والے ہیں، اور کسی زمانے میں ان کے آباء و اجداد تواریخ کے نام سے جانے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نام سنا ہوگا تواریخ، تو تواریخ کے نام سے جانے جاتے تھے. یہ جو ہے یہ بڑے جو ہے ملک ہیں. مراکو کی راجدھانی یہ جو ہے ہم دارالبیضا کے بارے میں ابھی پڑھ چکے ہیں. اور اس کا جو ہے یہ آخری جو بڑا حصہ ہے یہ ایسٹ افریقہ میں ہے. یہ ایسٹ افریقہ، ایسٹرن ریجن آف دا افریقن کانٹیننٹ، ڈیفائنڈ ڈفرینٹلی بائی جغرافی ان دا یونائٹڈ نیشن اسٹیٹسٹیکل ڈویژنز جغرافک میپ. اٹ کمپرائزز 20 ایسٹ افریقن پروونسز. یعنی ایسٹ افریقہ جو ہے یہ پورا ایک خطہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے جو ہے یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ نے اس میں سے 20 جو ہے تقریباً میرے خیال میں 8 ملکوں کے 20 خطوں کو جو ہے کیا ہے، مگر اس میں صرف 3 جو ہے ملک ہیں جو عرب کنٹری میں شامل ہیں، اور یہ ہیں جیبوتی اور کومورس. شمالیہ، جیبوتی اور
कोमोर, ये 3 मुल्क हैं, ये भी अरबी मुल्क हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो खलीज, जो शिबे जज़ीरा अरबिया, शिमाल अफ्रीकिया, शर्क़ अफ्रीकिया और अल हिलाल अल खदीब के जिन मुल्कों का उनका तज़किरा किया, ये सब मिला के जो है तकरीबन जो है, ये सब मिला के तकरीबन जो है वो कंट्री होते हैं। 22 मुल्क जो है होते हैं शिबे जज़ीरा अरबिया में। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा, यूनाइटेड अरब इमारात है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, यमन है, कतर है और ओमान। मेरे ख्याल में गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इन कंट्रीज़ को अलग अलग आपको जो है, और काफ़ी बातें करनी पड़ेंगी। इन कंट्री है, ये कंट्री है, वहाँ का निज़ाम है, वहाँ की जो बड़ी जो है तारीख़ी और मुआसिर शख्सियात हैं, यहाँ वहाँ की जो तहज़ीबी और जो है पानी जो इम्तियाज़ात और ख़ूबियाँ हैं, वहाँ की आबादी है, वहाँ का जो है सिक्का है, वहाँ लिटरेसी क्या है, वहाँ की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का रेशियो क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं। और इन सब का ताल्लुक़ आपके JRF और उससे है, या ये यूनाइटेड अरब इमारात में आने वाली जो है वो इमारतें कौन कौन सी हैं, कौन सी कब हुई हैं, यूनाइटेड अरब इमारात कब कायम हुई है, ये किन से आज़ाद होकर कायम हुई है, और इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे गुफ्तगू की जा सकती है। मैं भी एक प्रोग्राम से असर और मगरिब के दरमियान भी गुफ्तगू करता रहा हूँ, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके साथ बैठ किया हूँ। अगर आप चाहेंगे मैं एक बार फिर सुनी, और ये जो आपका ग्रुप है इसके तमाम जो है इमाम का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोग्राम के जो है कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर और मॉडरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आप कभी तो बहुत सारी बातें आप साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। جزاك الله خير فضيلة الدكتور ونفع الله بك السلام عليكم. في الدارين وأعطاكم جميعا علما نافعا. آمين. तो मेरे ग्रेजुएशन ज्योग्राफी थी, तो थोड़ा ज्योग्राफिया से मुझे मानूसियत भी है और उससे हवाले से मालूमात भी है, ज़्यादा इसलिए कुछ भी तैयार नहीं किया। ये सारी 5-6 स्लाइडें जो है मुश्किल से जो है 20-25 मिनट में तैयार करके मैं सीधे चला गया था शहर की। वापसी में अगर कुछ मौका मिलेगा तो कुछ स्लाइड और बना लूँगा, लेकिन मौका नहीं मिला। यहाँ आते आते 7 बज गए थे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, शुक्रिया आमरी। जी सर। क्या कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोग चलाएंगे, या कोई अगर कोई ख़ास सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बाद में पता लगा के बता दूंगा। सर एक सवाल जो कॉमन आ रहा था ये था कि अरबिक उतना परफेक्ट नहीं आती है तो कैसे नेट के लिए प्रिपेयर करें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हम लोगों के लिए शुबे अरबी में, कि देखिए 2 चीज़ें हैं। बोलना नहीं आता है तो ये बात अच्छी तरह से ये बात हम समझ सकते हैं कि मैं खुद भी ऐसा नहीं है, गुफ्तगू कर लेता हूँ मगर बतकल्लुफ़ करता हूँ, समझिए। लेकिन अरबी के तलबा को लिखना अच्छा आना चाहिए, मगर जब से ये टोटली ऑब्जेक्टिव हो गया है उसका नतीजा ये निकला है कि ऐसे बच्चे JRF निकाल ले रहे हैं जो लिखना बिल्कुल नहीं जानते, और JRF निकालने की वजह से उनको सीट मिल जाती है, जब मगर लिखने का नंबर आता है तो वो बिल्कुल लिख नहीं पाते। उनको रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं आती है, उनको ताबीर नहीं आती है, उनको अरबी के मुफ़रदात याद नहीं है, तराकीब याद नहीं है, उनको नौ सर्फ बिल्कुल नहीं आती है। बड़ी गलतियाँ करते हैं लिखने में, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको। और ये प्रॉब्लम जो है इसमें JRF होल्डर और ना JRF दोनों बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है
کہ JRF ہولڈر جو ہے وہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں, ہاں ان کی معلومات زیادہ ہوتی ہے, ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے, معلومات زیادہ ہوتی ہے, مگر عربی زبان پر بھی توجہ رکھیے. چونکہ اس کا آپ JRF کیوں نکالتے ہیں؟ JRF نکالنے کا جو ہے الٹیمیٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ PhD کریں. PhD کیوں؟ PhD میں کیا کرتے ہیں, آپ ایک ریسرچ کرتے ہیں, مگر آپ ریسرچ کے طریقے سے نہیں واقف ہیں, آپ حواشی حوالے کے بارے میں درمیان میں فرق نہیں کر پاتے ہیں, آپ متن اور حاشیہ کے بارے میں فرق نہیں دیتے ہیں, آپ خطۃ البحث جو ہے وہ نہیں بنا پاتے ہیں, آپ خطۃ البحث کے جو ہے خطوات سے آپ واقف نہیں ہیں, اور آپ علامت ترقیم کے بارے میں بالکل نہیں جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف طلبہ میں ہے, میں نے یہاں کی جامعات میں دیکھا ہے کہ اساتذہ بھی ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں, نہ ریسرچ میتھڈولوجی کی رعایت کرتے ہیں, نہ علامت ترقیم کی رعایت کرتے ہیں, سمجھے, نہ جو ہے عربی کے اسالیب بیان کی رعایت کی جاتی ہے. وہ فعل فاعل مفعول کو ملا کے بس لکھتے چلے گئے, اور ریسرچ میتھڈولوجی کی تو بالکل رعایت نہیں ہوتی. اور سب سے زیادہ کمزور اگر ہندوستانی طلبہ کی کوئی چیز ہے تو وہ علامت ترقیم ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ فاصلہ اور فاصلہ منقوطہ اور قاطعہ کے درمیان فرق کیا ہے, علامت وقف کیا کیا چیز ہے, علامت تعصب میں کیا کیا آتا ہے, اور یہ علامت ترقیم اس کی اہمیت اور رفاقیت کیا ہے. یعنی عرب کنٹریز میں آپ کی عربی چاہے جتنی کمزور ہو, اگر علامت ترقیم آپ کو نہیں آتی, پنکچویشن آپ کو اچھے سے نہیں آتا, آپ کبھی زندگی میں وہاں PhD یا MPhil نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نہیں آتا, یہ عربی زبان نہیں آتی, یہ نیٹ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں, البتہ یہ کہ PhD کرنے کے لیے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے سر, تو اس کو کیسے وہ کریں سر؟ دیکھیے, اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کا ہے خلاصہ پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا. جی سر. لگاتار پڑھیے. آپ انفارمیشن جمع کر رہے ہیں, آپ عربی زبان نہیں پڑھ رہے ہیں. عربی زبان پڑھنے کے لیے آپ کتابیں اٹھائیے, کتابوں کو پڑھیے. حال یہ ہو گیا ہے کہ پورا JRF جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ لینگویج تعبیر جو ہے یہ آپ اس پر قدرت نہیں پا سکتے. عربی زبان پر لکھنے پڑھنے کے لیے ضروری پڑھنے بھی, لکھیں بھی, سنیں بھی. تو لکھنا, پڑھنا, سننا, یہ تینوں چیزوں کی ممارست اگر نہیں ہوگی تو JRF آپ نکال سکتے ہیں ان تینوں کے بغیر, مگر PhD آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی, کیونکہ PhD میں آپ کو 300-400 صفحے لکھنے پڑتے ہیں, اس میں میتھڈولوجی کو فالو کرنا پڑتا ہے, اس میں جو ہے اس کے ریسرچ کے تمام تقاضوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ جب اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس کی بھی تیاری کرتے چلیے. بس قسمتی سے ہمارے یہاں یونیورسٹی کے اکثر شعبہ عربی میں نہ ریسرچ میتھڈولوجی کو اچھے سے پڑھانے کا رواج ہے, اور بچہ اپنا خود گر پڑھ کے جیسے سمجھ جاتا ہے ویسے اسی طرح شعبہ ہے. ہمارے اقسام اللغہ عربیہ نے جو ہے جامعات ہندیہ میں جو ہے ایک دم چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے, عربی زبان پڑھیے, اچھی کتابوں کو تلاشیے, اچھی کتابیں پڑھیے, سمجھے, اور خاص کر کے ان کتابوں کو پڑھیے جو PhD وغیرہ کے رسالے رہے ہیں. جب ایسی زبانوں کو پڑھیے گا تو اس میں ریسرچ میتھڈولوجی بھی آپ کو آئے گی, اور علامات ترقیم وغیرہ کا استعمال بھی آئے گا. اور جو اچھی جو ہے دارالکتب العلمیہ کی چھپی کتابیں پڑھیے, دارالکتب للملاعین کی کتابیں تھے, یہ وہ دور النشر ہیں جو عربی کی کتابت اور طباعت کا اچھا اہتمام کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک منٹ سر, ہم ووٹ آف تھینکس کے لیے عبدالعظیم بلالی سر کو بلانا چاہیں گے. اوور ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اللہ رب العالمین کی, جس کی نصرت و تعاون سے یہ ممکن ہو پایا کہ ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. اور اس کے بعد ہم محاضر محترم شیخ محمد علیم, شیخ محاضر محترم صاحب کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ شیخ آپ نے اتنی بہترین انداز میں یہ ساری معلومات ہمیں فراہم کی اور مفید اور قیمتی معلومات سے نوازا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ خاص کر نیٹ کا جو ہمارا ایگزام ہے اس میں ہمیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور جس طرح کی معلومات آپ نے ہمیں مہیا کرائی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سے 1 سے 3 سے 4 کوشچن انشاءاللہ انہی ساری معلومات سے حل ہو رہے ہوں گے. حالانکہ شیخ ہم نے آپ کو زحمت دی کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ نے ٹائم نکالا اور اس طریقے سے ہمیں اتنی قیمتی معلومات سے نوازا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ آگے جب بھی ہم اس طرح کے قیمتی محاضرات کے لیے آپ کو دعوت دیں گے تو آپ ہماری دعوت لبیک کہیں گے.
اگین میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے شیخ کہ آپ نے یہ ہماری دعوت کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے ہم تمام سامعین کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اتنی سکونت اور متانت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو سنا اور اس کو کامیاب بنایا.